صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نصیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں۔ جہاں کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے تو وہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ۔ جن اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل المسیح کے اسوریہ اور بائبل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہون کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کے کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو محررین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعبرہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی شہر کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے تہتان کی اولاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ پہلی تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقوں میں پھیل چکی تھی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل المسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تیار کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے مختلف حصوں میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر طرح کے پھل پائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی، درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہی خود اس علاقے میں خود، عنبر، مشک، دارا چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے جانور کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام سے رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر قائم رہی،
لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک و بت پرستی کا ظہور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، ایشتر یعنی یورا ستارہ، یابز یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک و بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور ناشکرے بن چکے تھے اور دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ اللہ کا شکر کرنے کے باوجود اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کے دل فریبیوں میں مگن ہو گئے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کے بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی کو صاف کیا کرتے تھے، بعد میں ان روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی نیک شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا اور وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید اور کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، انہیں راہ راست پر آنے کی تحقیق کی اور بے جائے افراد سے توبہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اپنی اللہ کی ناشکری قائم رکھی، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ قوم سبا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھے چچندروں کو مسلط کر دیا۔ ان صحرائی چچندروں اور اندھے چوہوں نے ان کے عظیم مارب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے جگہ جگہ سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو پانی کو اس سراہوں سے نکلنے کا راستہ مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے، پانی کے ریلے میں قوم سبا کا سارا مال ڈوب گیا۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر ادا کرنے کے بجائے خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر ایسے گڈھے میں پھینک دیا جہاں سے کوئی قوم دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔